الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا احسان اور کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی نسبت سے بیٹھنے اور اس پر کچھ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور اس کے رحمت اور برکت سے ہمارے معاملات کو درست فرمائے۔ سورۃ الفلق کا عنوان آج زیر بحث رہا۔ پہلے سیشن میں جو حضرات نے الحمدللہ اپنے مطالعے کی گہرائی کو پیش کیا اور اللہ کے کلام سے اپنی نسبت اور اپنے تعلق کو ظاہر کیا، اب آئیے انہی باتوں کا اعادہ کرتے ہوئے اس سلائیڈوں کے ذریعے سے آگے بڑھیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز کہ معوذتین جو سورہ کا عنوان ہے، یہ دو سورتیں چونکہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، اور نام جو ہے چونکہ اعوذ کا لفظ اس کے اندر استعمال ہوا، اور نبی کو اور پھر تمام انسانیت کو، ہر امت کے ہر فرد کو اس بات کا حکم ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں وہ پہنچیں۔ تو دونوں صورتوں میں چونکہ اعوذ کا لفظ ہے تو اسی کے ذریعے سے معوذتین کا لفظ کے معنی میں یہ سورہ استعمال کی جاتی ہے۔ نزول کے اعتبار سے فقہا کے ہاں اور محدثین اور مفسرین کے ہاں کافی اس پر بحثیں ہوئی ہیں، اور دو طرح کے پوائنٹ آف ویوز یعنی نقطہ نظر سامنے آتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ مکی سورہ کہنے والوں کے دلائل یہ ہیں کہ چونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی پناہ میں پہنچنے کے بارے میں کئی مثالیں دے کر کے اور کئی جو ہے مثالوں کے ذریعے سے اس میں تاکید کی گئی، تلقین کی گئی، جو اہل مکہ میں اور اہل عرب میں جو چیزیں مشہور تھیں کہ رب کو چھوڑ کر کے جو دوسری چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور دیگر چیزوں سے وہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور مکی صورتوں کی جو خصوصیات ہیں وہ خصوصیات ہیں کہ رب پر اعتماد یعنی توحید، تو وہ خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لہٰذا یہ صورتیں مکی ہیں۔ اور مدینے میں دوبارہ یہ نازل ہوئی ہیں بطور علاج، بطور دعا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہو گیا تھا۔ مدنی کہنے والوں کی جو دلائل ہیں، مدنی کہنے والوں کے جو دلائل ہیں وہ من شر النفاثات فی العقد کے عنوان سے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جادوگروں کی طرف اور گروہوں پر گانٹھے اور گرہیں باندھنے والیوں کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اور یہ وہ خواتین تھیں جو لبید ابن عاصم، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا، تو اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے اس نے کروایا تھا۔ یہ ساری چیزیں بتاتی یہ ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ بہرحال سورہ مکی ہو یا مدنی ہو، پیغام صاف اور سادہ ہے۔ اس میں سے پہلی سورہ ہے سورۃ الفلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی مخلوقات کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ شان نزول کے تعلق سے جو روایتیں ہیں اور جو مدنی سلسلے کی روایتیں ہیں، اس میں شان نزول بخاری میں یہ درج ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور یہ طویل روایت ہے۔ اس کی تلخیص یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اس کا یہاں تک اثر ہوا کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں کیا ہوتا۔ عام انسانوں کو کوئی کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ کو صرف محسوس ہوتا، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بوجھ سا ہے، ورنہ دیگر کاموں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور کوئی نماز میں کبھی، امامت میں کبھی غلطی آپ نے نہیں کی، دیگر معاملات میں کچھ بھی غلطی نہیں ہوئی، تو لیکن بوجھ ایک محسوس ہوتا تھا، اور یہ ہوتا تھا کہ ہم نے یہ کام کر لیا، اصل میں ہوتا نہیں تھا۔ اسی درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، یا یہ کہ غنودگی کے عالم میں تھے۔ دو آدمی آئے، دو آدمی سے مراد یہاں پہ دو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، دوسرا پاؤں کے پاس، جس کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا۔
पहले ने फिर कहा कि किसने इस पर जादू किया? दूसरे ने जवाब दिया कि लबीद इब्न आसिम ने जादू किया है। पहले ने दरियाफ्त किया कि किस जरिए से? उसने कहा कि कंघी के गिराए हुए बालों और खजूर के गाभे के गिलाफ के जरिए से। पहले ने सवाल किया कि वो जादू कहाँ है? तो उसने कहा कि जरवान के कुएं में, जो बनी जुरैक के कबीले में है। इसकी तफसीलात में ये बात आती है कि जो लबीद इब्न आसिम था यहूदी, उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा यहूदी खिदमत करता था, उसके जरिए से कंघी के कुछ दांत और गिरे हुए कुछ बाल मंगाए थे, और उन्हीं कंघी के जो दंदाने होते हैं उस पर गिरहें बांध करके, 11 गिरहें बांध करके बनी जुरैक कबीले के कुएं में, यानी जरवान का जो कबीला था, कुआं था, उसमें दबा दिया था। और उसके इलाज के सिलसिले में फिर इन दोनों फरिश्तों ने ये आयतें पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागने के बाद से फिर वो आयत वो मंगवाया, और मंगवाने के बाद से आपने ये एक एक आयत पढ़नी शुरू की और गिरहें खुलती चली गई और आपको इफाका हो गया, आराम मिल गया। ये तो था शान नुज़ूल। अब शान नुज़ूल में 2-3 मामलात हैं जिनके ऊपर आखिर में इशारा करके अगले हफ्ते उसके ऊपर बहस की जाएगी कि क्या नबी के ऊपर सेहर मुमकिन है? क्या नबी की जो मासूम शख्सियत है उसके ऊपर सेहर के असरात हो सकते हैं? तो इस पर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने बहुत कलाम किया है। बाज़ लोगों ने इन रिवायतों को इनकार करने की भी कोशिश की है, लेकिन चूंकि सहीहैन में है और इतने तरीकों से है और हदीस की तमाम किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में, इसकी हिकमतों के बारे में इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बात की जाएगी। आगे उसके बारे में थोड़ी बात और की जाएगी। दूसरी चीज़ है कि इस सूरह की, जैसे हर सूरह की कुछ फजीलत होती है, तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की से जो रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नातों के शर से और आदमियों की नजर बद से पनाह मांगा करते थे, लेकिन जब मुआवज़तैन नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पढ़ने का मामूल बना लिया। दूसरी फजीलत ये आती है, सहीहैन, सहीहैन जब कहा जाए तो उससे मुराद बुखारी और मुस्लिम होती है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सोने का इरादा करते तो कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इखलास और मुअव्वज़तैन यानी सूरतुल फलक, सूरतुल अन्नास को पढ़कर अपने हाथों पर फूंकते थे, जिसके बाद अपने मुंह पर और अपने जिस्म के तमाम हिस्सों पर जहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पहुंच सकता था फेर लेते थे। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो भी ये सिलसिला जारी रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको ऐसा करने का हुक्म दिया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन ये 2 खास फजीलतें हैं, इनका हमें ख्याल रखना चाहिए और उमूमी उम्मत में इसका रवाज रहा है और हमें भी इसका रवाज जारी रखना चाहिए। तीसरी चीज आइए देखिए, इसके अंदर सूरतुल फलक के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं और नए अल्फाज हैं वो क्या क्या हैं। पहली चीज जो है, जैसा कि बात आई और अभी प्रोफेसर नूर अहमद साहब ने अपने मुताले में बात कही, कुल का हवाला दिया, ये कुल के बारे में तफसीलात जनाब दस्तगीर साहब ने पिछले हफ्ते सूरतुल इखलास के मुताले में पेश की थी। यानी लफ्ज काला से है और उसका ओरिजिन जो है काला है, काला से वो अम्र का सेका है, कमांड करने का, हुक्म देने का कुल है। दूसरी चीज है आऊज़ु, आऊज़ुन से बना है, आइन वाव जाल, इसका रूट वर्ड है आऊज़ुन। आऊज़ुन के रूट वर्ड के एतबार से जो डिक्शनरी मीनिंग है, इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट करना, और जो इसकी लिटरेरी मीनिंग है पनाह तलब करना, यानी टू सीक प्रोटेक्शन, पनाह तलब करना। उसकी मिसाल ऐसी ही कि जैसे एक बच्चा मैदान में जा रहा होता है और अचानक जो उसके सामने तेजी से भाग दौड़ाता हुआ कुत्ता या कोई ऐसा वहशी जानवर या हशरातुल अर्ज़, सांप वगैरह दिख जाए तो वो बेतहाशा भागता है और भागते हुए जो भी उसे करीब नजर आता है उससे वो चिमट जाता है और ये नहीं देखता है कि वो अपना है या पराया है। तो इसी मीनिंग के अंदर औजुन का मतलब होता है, लेकिन लिटरेरी मीनिंग के एतबार से और कुरान के इस लफ्ज के मतलब के एतबार से पनाह तलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से की जा सकती है, और इसकी तफसीलात हैं, आगे इसके बारे में मजीद इशारा किया जाएगा। दूसरा लफ्ज है अल फलक, फलकुन से है, फलका यफलुकु का मतलब होता है फाड़ करके निकल जाना। जैसे बीज बोया जाए और तो बीज में से दाने में से पौधा बीज को फाड़ करके निकलता है और बीज का छिलका फट जाता है, फिर पौधा निकलता है। इसी तरह से रात एकदम अंधेरी रहती है और जैसे ही सुबह सादिक का वक्त आता है
تو ایک سفیدی جو ہے جس کو سفیدہ سحر کہا جاتا ہے وہ پھاڑ کر کے نکلتی ہے، جیسا کہ قرآن میں فالق الاسباح بھی ہے کہ صبح کو پھاڑ کے نکالنے والا۔ ایسے ہی ایک پہاڑ سوکھا رہتا ہے، رب کی مرضی ہوتی ہے تو اس پتھر کو پھاڑ کر کے پانی کا چشمہ نکل آتا ہے۔ رحم مادر میں جو زائگوٹ ہوتا ہے اس میں سے جنین نکلتا ہے اور جو ہے وہ اس کی اپنی شکلیں آگے چل کر کے بنتی ہیں۔ تو اس مفہوم کے اعتبار سے جو ہے فلق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ کر کے نکلنا۔ صبح کی سفیدی بھی یہاں سے مراد ہے، دانے میں سے پودے کا پھاڑ کے نکلنا بھی مراد۔ پھر غسقن، غاسقن ہے، غسقہ سے یہ لفظ ہے، اور غسقہ سے دو مفہوم یہاں مشہور ہیں۔ ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق کہ رات کی تاریکی جب ایک دم چھا جائے، اور رات کی تاریکی تو خیر اب تو لائٹ والے زمانے میں اس تاریکی کو دیکھنا مشکل ہے، دیہاتوں اور کھیڑوں میں جہاں پر بسا اوقات کرنٹ نہیں رہا کرتا وہاں دیکھا جائے تو ہاتھ کو ہاتھ جو نہ سجھائی دے، وہ تاریکی جب چھا جاتی ہے اور چاندنی رات بھی نہیں رہتی، وہ مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، الی غسق اللیل کا لفظ استعمال ہے کہ رات کی تاریکی کے چھانے تک، یعنی تہجد کی نماز کا وقت وہاں پہ مراد ہے۔ اس سے مراد رات کا تاریک ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی ایک تفسیر ہے کہ غسقن سے مراد چاند جب پوری طرح تاب پہ آ جائے وہ مراد ہے۔ تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ چاند بھی جب پوری طرح سے تاب پہ آ جاتا ہے تو وہ رات کا بہت اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ جب چاندنی رات نہیں رہتی تو نہایت تاریک رہتا ہے، اور جب چاندنی رات رہتی ہے، چاند پوری جوبن پہ جب آ جاتا ہے تو وہ حصہ مراد ہوتا ہے۔ تو دونوں یہاں مراد ہے، اور عمومی طور پر مفسرین نے اس سے رات کا تاریک ہونا مراد لیا ہے۔ وقبن، چھا جانا۔ النفاثات، نفسن کے لفظ سے ہے، نفسن کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، اور اسی سے یہ سپرلیٹو ہے، یعنی مبالغے کا صیغہ ہے کہ پھونک مارنا۔ آپ حضرات نے اس کے پہلے قرآن مجید کے وحی کے نزول کے سلسلے میں یہ پڑھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا نفس فی الروع، یعنی دل میں بات پھونک دی جاتی تھی، ڈال دی جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادراک ہو جاتا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی ہے، اللہ کی طرف سے پھونکی گئی ہے۔ اسی سے نفس ہے، اور قیامت کے نفس کے بارے میں بھی ہے۔ اور اس سے جب سپرلیٹو ڈگری یعنی مبالغے کا جب صیغہ ملتا ہے تو پھونک مارنے کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جو ہم لوگ کے بچپن میں بوڑھی خواتین بچوں کے کان میں پھونک مارتی تھی تو پھونک مارنے تھتکارنا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اس طرح سے پھونک مارنا کہ تھوکوں کی چھینٹیں پڑتی تھی اوپر، اس کو کہتے تھے تھتکارنا۔ جیسے کہ حدیث میں مشہور ہے کہ ڈراؤنا خواب انسان دیکھے اور اچانک آنکھ کھل جائے تو فوراً جو ہے اٹھ کر کے وہ بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے تھتکار دے، تو وہ مراد ہے یہاں پر۔ النفاسات فی العقد، العقد، عقدتن، عقدتن کی جمع ہے، اور عقدتن یہ لفظ بہت مشہور ہے، اسی سے عقیدہ بنا ہے، اسی سے عقد نکاح کا جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں بھی عقد نکاح میں ایک بندھن بنتا ہے، ایک گانٹھ باندھ دی جاتی ہے دونوں کے درمیان رشتے میں۔ عقیدہ بھی اسی سے بنا ہوا ہے کہ دل میں ایک اللہ کے ہونے کی گرہ باندھ دی جاتی، گانٹھ باندھ دی جاتی ہے، اسی سے عقدتن ہے، اسی سے کی جمع العقد ہے، گرہ، گانٹھ۔ اور جو لٹریری میننگ ہے، جو اصطلاحی مفہوم ہے، جادوگروں کی ڈوری پر پھونک مار کر کے گرہ لگانے والے کو تو العقد کہا جاتا ہے۔ حاسدن یہ سبجیکٹ ہے، حسدن سے کسی شے کو دیکھ کر جلنا یا کسی چیز کو خراب ہونے کی تمنا کرنا، یہ ہوا لغوی مفہوم۔ اب آئیے تھوڑا سا تفسیر کے بجائے توضیح سورۃ الفلق پہ چلا جائے، کیونکہ تفسیروں کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے آ گئی بات، اور ماشاءاللہ اچھی طرح سے آئی بات، سمجھ میں بھی آپ کو آئی ہوگی، اور یہ بھی پاور پوائنٹ آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں بھیج دیا جائے گا، آپ اپنے طور پر اسے استعمال کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تو وضاحت کی ہے وہ بھی اس کو ملاتے ہوئے استعمال کریں۔ اب آئیے سورۃ الفلق کے حکمت پر نظر ڈالی جائے تھوڑی سی۔ قل اعوذ برب الفلق کا لفظ استعمال، جیسا کہ بھی بات آئی کہ دانے میں سے پودا پھوٹ کر کے نکلتا ہے، زمین کا جگر شق ہوتا ہے،
زمین جب پھٹتی ہے تو اس کو زمین کا جگر شک ہوتا ہے. غلے کے دانے سے جب کوپل پھوٹتی ہے تو مالی اس کی رکھوالی کرتا ہے. جب کوپل نکلتی ہے، دھان نکلتا ہے یا کوئی بھی چیز نکلتی ہے، پہلے بیج پھینکتا ہے اور کسان جو ہے یا مالی ہے وہ دیکھ ریکھ کرتا ہے کہ پرندے نہ چر جائیں. اور جب کوپل نکلتی ہے تب بھی غور کرتا ہے کہ پرندے کوپل کو توڑ نہ دے یا کوئی جانور رود نہ دے. تو جب کوپل پھوٹتی ہے تو مالی اس کی رکھوالی کرتا ہے. اور حد کمال یعنی اس کے اپنے لیول تک پہنچنے تک ہر طرح کی آفتوں بلاؤں سے پوری طرح دیکھ بھال کرتا ہے. درخت کے بیج اور پودوں کی حفاظت وہ اس طرح کرتا ہے کہ نمبر 1 موذی جانوروں سے حفاظت کرتا ہے. نباتات اور درختوں کی زندگی کے سر و سامان یعنی پانی، ہوا اور روشنی کی فراہم کا اہتمام کرتا ہے. کتنا پانی دینا ہے اتنا ہی دیتا ہے، پانی نہیں ہونا ہے تو پانی کو روکے رکھتا ہے، بچاتا ہے. یہاں تک کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بیجیں ایسی ہیں جیسے ساگ وغیرہ کے ہیں اور دھنیا، قطبی دھنیا وغیرہ کی ہیں کہ وہ چھڑکنے کے بعد اگر بارش کے امکانات ہوتے ہیں تو اوپر سے پلاسٹک بچھا دیتا ہے کہ زیادہ پانی پڑ گیا تو بیج سڑ جائے گا، پانی نہیں ہوا تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے. تو اسی طرح سے پہلے نمبر پر موذی جانوروں سے حفاظت کرتا ہے. نمبر 2 درختوں کی زندگی کے جو سر و سامان ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، پانی اور ہوا اور روشنی کی فراہمی کا اہتمام کرتا ہے. نمبر 3 اولا، برف، بے موسم برسات وغیرہ آسمانی آفات سے بچاؤ کرتا ہے. نمبر 4 مالک، کھیت کے مالک اور مالی کے دشمنوں سے باغ یا کھیت کی نگہبانی اور حفاظت کرتا ہے. ان 4 چیزوں کی خاطر خواہ بندوبست کے بعد باغ کے پودوں کے بارآور ہونے یعنی پھول اور پھل لانے کی امید کی جا سکتی ہے. تب جا کر کے امید ہوتی ہے، ورنہ یوں ہی بیج پھینک دیا اور یہ امید رکھے کہ ہم فصل کاٹیں گے، نہیں ہوتا ہے. یہ حکمت آپ غور کریں، قل اعوذ برب الفلق میں اب اس کے بعد غور کیجئے. اسی طرح چمنستان عالم یعنی یہ پورا عالم جو ہے ایک گویا کی مالک حقیقی اور مربی اللہ رب العزت کا ایک چمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بسایا ہے، اسے سجایا ہے، اسے سنوارا ہے اور اس کے اندر انسانوں کے جینے کے طرح طرح کے لوازمات بھی رکھ دیے. کچھ جو ہے اس کے لیے اپروپریٹ ہے، کچھ جو ہے لیول کے اعتبار سے ہے، کچھ جو ہے لمیٹیشن کے اعتبار سے ہے. انسان کو رکھا گیا کہ انسان کس کو کتنا حفاظت کرے گا. تو اسی طرح چمنستان عالم کے حقیقی مالک اور مربی سے ایمان کے پودوں کی حفاظت کے لیے بھی 4 قسم کی آفتوں سے بچاؤ کی درخواست کرنی چاہیے جو اس سورہ میں خاص طور پر ہے. یہ ہو گیا جنرل مفہوم. پھر سے ریپیٹ کیے دیتے ہیں تاکہ بات آئے کہ جیسے ابھی مالی کی مثال دی گئی اور پچھلی سلائیڈوں میں بات گزری، تو اسی طرح سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رکھ دی ہے اور انسان کو صحیح اور غلط کا رخ بھی بتا دیا. اور اگر ایمان سے بچاؤ کی درخواست کرنے کے لیے جو خاص سبق اس کے اندر دیا گیا ہے اس میں بھی 4 آفتیں بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہیں جو انسان کے ایمان اور ایمان کی چاشنی اور ایمان کے اندر کی روح کو کھینچ لیتی ہے. پہلی آفت ہے شر مخلوق. شر مخلوق یہ کیا ہے؟ اس سے اضافت سے یعنی اس اسٹیج سے اور اس لیول سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سانپ بچھو میں زہر اور درندوں میں غیظ و غضب، غصہ اور چیرنا پھاڑنا، حملہ کرنا ان کا نیچر ہوتا ہے، ان کی فطرت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہر مخلوق میں کچھ نہ کچھ فطری شر ہوتا ہے اور اس سے بچاؤ ضروری ہے. اسی لیے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما خلق کر کے لفظ ما کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ جو ہے جو لوگ صفت اور موصول جانتے ہیں، عربی زبان کی گرامر جانتے ہیں، ایوری تھنگ جو چیز اللہ نے پیدا کی. تو اسی طرح سے ہر چیز کا ایک پہلو ہوتا ہے. کرنٹ ہے، اس کا ایک پہلو ہے کہ اس سے ہم ہوا بھی لے رہے ہیں، روشنی بھی لے رہے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ غلط طریقہ جہاں اپنی لمٹ سے ہم ہٹے تو اسے جھٹکا بھی لگ سکتا ہے. کھانا ہے، اس سے ہم پیٹ بھرتے ہیں لیکن لیول سے زیادہ کھا لیا تو نقصان دہ ثابت ہو جائے. اسی طرح سے انسان کا مزاج ہے، اس سے انسان فائدہ بھی حاصل کر رہا ہے. ہمارے سامنے موبائل ہے، اس موبائل سے جڑ کر کے ہم کلام اللہ پہ غور کر رہے ہیں لیکن لمٹ سے ہٹے تو غلط جگہ انسان جا سکتا ہے. تو اسی لیے ہر چیز کے اندر جو شر ہے اس سے پناہ مانگنے کے لیے سب سے پہلی تاکید کی گئی. دوسری آفت ہے شر غاسقین. چنانچہ سورج غروب ہونے کے بعد رات اندھیری ہو جائے یا چاند گرہن میں آ جائے، یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے غاسقین کا. ہم ان چیزوں کے فوائد سے محروم ہو جائیں جو ان کے ظہور کے وقت ہمیں حاصل تھے، یعنی پانی، ہوا، روشنی، یہ سب چیزیں ہمیں پانی دکھتا تھا اور جو ہے ہوا چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے وہ دکھ رہی تھی، روشنی تھی تو اپنا سفر طے کر رہے تھے.
اب یہ چیزیں رات کی تاریکی کے بعد غائب ہو گئی، پتہ نہیں کل ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، کل ان کو ہم حاصل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اس کا ڈر اور اس کا خوف، یہ خدشہ ہے۔ اور اگر یہ ختم ہو گئی، یہ نہیں ملی ہمیں، تو ان کا فقدان موت کا پیغام ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر وہ بھی چیزیں ہیں کہ رات جب تاریک ہوتی ہے اور ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، تو پھر جس کا عقیدہ، جس کے دل کی مضبوطی کمزور ہوتی ہے، تو کمزوری کے اوپر ہر چیز اٹیک کرتی ہے، ہر چیز ڈراتی، ہلوسینیشن ہونے لگتا ہے، سائیکولوجیکل طور پر جو کمزور ہو وہ ایلیوژن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو ہیولہ نظر آ سکتا ہے، اس کو جو ہے سائے نظر آ سکتے ہیں۔ اور یہ لفظ اتنا اہم ترین ہے کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ، جیسا کہ ابھی کنٹینٹس میں آپ کو 2 دن کل جو ایک کنٹینٹس بھیجے گئے تھے آڈیو کی شکل میں، اس میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس پر کتنا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ایک بہت بڑا ہمارا طبقہ ہے جو مسلمانوں کا، یعنی سمجھ لیجیے کہ 80% طبقہ، اور اس میں بھی 80% میں بھی ایک 90% خواتین جو اس بات میں مبتلا ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر کے ان کے مزاج میں بات پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ ہو گیا ہے، کارا ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، موہنی آ گئی ہے، شیطان آ گیا ہے، یہ خیالات لے کر کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ اور ان معاملات میں بھی یہ برحق بھی ہے، لیکن ان کی حقیقتیں کتنی ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلا وجہ کی چیزوں کو، کمزوری اپنے ذہن کی کہ ایلیوژن کو اور ڈیلیوژن کو یا ہالوسینیشن کو، یہ سب چیزیں سمجھتے ہوئے عقیدہ کو انسان خراب کر لیتا ہے، پھر اس تعویذ، اس ملا اور اس عامل کے پاس، اس مزار اور اس جگہ پر بھٹکتے بھٹکتے اپنے عقیدے کو خراب کر ڈالتا ہے۔ یہ بہت بڑی آفت ہے، اسی لیے اس سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، اور سوتے وقت میں اسی لیے اس کا ورد کروایا جاتا ہے۔ تو دوسری آفت یہ۔ تیسری آفت ہے شر نفاسات، جس سے مراد سحر اور ساحری۔ سحر کے اثر سے مسحور ایسے عوارض پیش آتے ہیں اس کے زیر اثر، جن سے طبیعت کے اصلی آثار مغلوب ہو کر کے دب جاتے ہیں۔ صاف سی سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم چلتے پھرتے میں کسی نے مسکرا کر کے بات کر لیا تو ہمارے چہرے، ہمارے مزاج میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کسی نے جو ہے ٹیڑھے منہ سے بات کر لیا تو اچھا خاصا موڈ غارت ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح سے روح تک راہ ہے، راستہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا فن بھی ہے، ایک ایسا علم بھی ہے جس کو جادو کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں، اور اس سے جو ہے انسان کے مزاج پر، انسان کی طبیعتوں پر اثر پڑتا ہے، اور اس سے بھی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس عنوان پر خاطر خواہ گفتگو ہو، اور جس کے بارے میں اگلے ہفتے ہم نے پلان کیا۔ اللہ تعالیٰ کما حقوق پر حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی آفت جو ہے وہ ہے شر حاسدین۔ حسد کی آگ ایمان کے پودے کو بھسم کر ڈالتی۔ کس کے؟ جو حسد کرتا ہے۔ حاسد اپنے مزاج کی آگ میں جل کر ایمان کی نورانیت کھو دیتا ہے، اور جس سے حسد کرتا ہے بسا اوقات اس کا چین و سکون غارت کر ڈالتا ہے۔ حسد کی بھی بہت ساری مثالیں آئیں گی، اور حسد کی بھی بہت تفصیلیں ہیں، اور حسد کے بارے میں احادیث میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہر دن ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور ہر دن اس کے بارے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ 4 آفتیں ایسی ہیں کہ جو 4 آفتیں ہمیں اور آپ کو روزانہ ان سے واسطہ پڑتا ہے، اور ہمیں ایمان کو بچانے کے واسطے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی کی روشنی میں اگر ہم غور کرنے کے لیے آئیں گے تو سورۃ الفلق، ابھی سورۃ الناس کی طرف نہیں گئے، صرف سورۃ الفلق کو دیکھا جائے تو سورۃ الفلق کے عظیم الشان جو نکتے ہیں، جو نکات ہیں، اس میں سے آپ دیکھیں، ادھر دیکھیے، استعاذہ، مستعاذ بھی، مستعاذ منہ، لفظ اعوذ سے بات ساری کی ساری نکلی ہے۔ تو لفظ اعوذ سے اور آگے کی آیتوں سے 3 یہ الفاظ ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے، اور اس پر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ خرافات میں مبتلا ہو کر کے وہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے سے بھی ہاتھ دھو رہا ہے۔ استعاذہ، مدد کو کہتے ہیں۔ اب مدد کس سے مانگنا ہے؟ مستعاذ بھی کون ہے؟ ٹو سیک پروٹیکشن استعاذہ ہے۔ مستعاذ بھی کون ہے؟ جو پناہ دے سکتا ہے، جس کی پناہ میں ہم پہنچ سکتے ہیں، اور جس کے پاس، جس کے زیر سایہ ہم جا سکتے ہیں، ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العزت۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا گیا تو عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر نہ تعویذ گنڈوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ ادھر ادھر جھاڑ پھونک والوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مستعاذ منہ، کن کن چیزوں سے ہمیں پناہ حاصل کرنی ہے؟ یہ صرف 5 آیتوں کے اندر اتنی چیزیں سما دی گئی ہیں کہ جن کو سحر کہا جاتا ہے، حسد کہا جاتا ہے، نظر کہا جاتا ہے، جن، جادو
اور انسانی نفسیات، یہ سب کے سب چیزیں اس کے اندر سما جاتی. اب ہمیں غور کرنے کی چیز ہے کہ آج مذہبی طور پر قرآن میں سحر کا تذکرہ ہے، قرآن میں نہ ہوتا، احادیث صحیحہ میں نہ ہوتا، تو پھر اس پر بحثیں ہوتی ہیں، اور اس پر یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس پر بحثیں ہوتی ہیں. چونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ لفظ بابل کا تذکرہ ہے سورۃ البقرہ میں، کہ 2 فرشتے آئے بھی تھے، اس وقت کے حالات اس طرح سے تھے کہ انہوں نے اس جادو کا توڑ سکھانے کے لیے وہ آئے تھے، لوگوں نے جو جادو کا غلط استعمال کیا تھا. اور دیگر مذہبی کتابوں میں بھی سحر اور جادو کا تذکرہ ملتا ہے، یہاں تک کہ آج تک میں بھی قوم یہود کے اندر قبالہ نام کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، جس کے ذریعے سے وہ جو ہیں وہ اپنے سحر اور جادو کو انجام دیتے ہیں. رہ گئی بات میڈیکل سائنس اور جو ہے جدید سائنس اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے، یہ بحث کی بات ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی بات ہے. اور غور و فکر کرنے میں جو میڈیکل سائنس ہے یا ماڈرن سائنس ہے، اس کی تو لمٹ یہ ہے کہ ماڈرن سائنس ہو، میڈیکل سائنس بھی ہو، وہ ازمپشن کے اوپر آغاز کرتی ہے، چیزوں کا ازیوم کرتی ہے، ازیوم کرنے کے بعد سے وہ کسی چیز کو ایکسپریمنٹ کرتی ہے، ایکسپریمنٹ کے بعد سسٹمائزیشن ہوتا ہے، پھر نتیجہ نکل کر کے آتا ہے، اور ایک تھیوری بدلتی رہتی ہے، اس تھیوری کی باریکیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. مذہب کا تو معاملہ یہ ہے، خاص طور پر قرآن مجید کا یہ معاملہ ہے کہ قیامت تک کے تیز ترین آنے والے علوموں کے اس نے جو ہے ڈائمینشنز بتا دی ہیں، یہاں تک کہ کوانٹم تھیوریز تک بھی اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر نکل کر کے آتی ہیں. 5G ایکسپیکٹرم سے جو چینجز لائے جا رہے ہیں وہ سب کے سب قرآن مجید کی آیتوں سے سمجھ میں آتے ہیں اگر غور سے اسے پڑھا جائے. ٹائم کے بارے میں، کہ وقت کی تبدیلی کے بارے میں، یہاں تک کہ اس کے اندر قرآن مجید کے اندر یہاں تک بھی اشارے ملتے ہیں کہ انسان جو ہے اگر رفتار کے اوپر جائے تو وقت کے معاملات کے اندر چیزوں کو پلٹ بھی سکتا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت اپنے لیے رکھی ہے. کیا انسان اس تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ آنے والے زمانہ بتائے گا. تو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ہے کہ حسد اور نظر کے بارے میں قرآن اور احادیث میں کیا تذکرہ ہے. پھر جو دیگر مخلوقات ہیں، جناتوں کا تذکرہ، اور جادو تو خیر سحر ہی کا لفظ ہے، یہ چیزیں کیا ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات کیا ہیں. اس لیے کہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں، جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی نالج کا اور کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کا ہم نام دیتے ہیں. پہلے ہم جو ہے میٹل کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد سے فزکس اور کیمسٹری کے ذریعے سے، پھر بایولوجی کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو چیزیں ان سے باہر کی ہوتی ہیں ان کو میٹا فزکس کے نام سے، سوشولوجی کے ذریعے سے، پھر دیگر چیزوں، پھر سائیکالوجی کے ذریعے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. اور ہر ایک نالج اور ہر ایک علم کا ایک لیول ہے، اور اس لیول کے بعد اس کے اسٹیجز ہیں. اب سائیکالوجی کی بات آتی ہے تو اپلائیڈ سائیکالوجی آ جاتی ہے، پھر ہیومن سائیکالوجی آ جاتی ہے، پھر چائلڈ سائیکالوجی آ جاتی ہے. اس کے بے شمار اب قسمیں بننے لگی ہیں، یہاں تک کہ سائیکالوجسٹ کے نام سے باقاعدہ جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہو چکا ہے کہ ماہرین نفسیات کو سائیکالوجسٹ کہا جاتا ہے. اور وہ ماہر نفسیات جو میڈیکل ٹرم بھی جاتا ہے اس کو سائیکریٹسٹ کہا جاتا ہے. اور جو ہے سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ باقاعدہ میڈیکل سائنس میں اب جو ہے میڈیکل ہاسپٹلس کے اندر باقاعدہ یہ ڈپارٹمنٹ ہونے لگا ہے، اور بڑے اس کے علاج بھی ہوتے ہیں، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو میٹا فزکس کے نام سے وہ چیزیں ہیں جو فزکس کے دائرے سے باہر کی ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور سائیکالوجی بھی جا کر کے ایک لیول پر وہاں تک پہنچ جاتی ہے جو اس کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، جس کو پیرا سائیکالوجی کہہ دیا جاتا ہے. اب پیرا سائیکالوجی کے اندر خواب ہیں، انسانوں کو خواب ایسے ایسے نظر آتے ہیں جس کو علم ڈیفائن نہیں کر سکتا ہے، اور وہ جسم کے اثرات ہیں. سائیکوسومیٹک ہے، اور ہپناٹزم کا بھی تذکرہ اسی طرح سے آیا. سائیکوسومیٹک اس کی بہت اہم ترین مثال ہے کہ انسان جب سوچتا ہے کہ میں بیمار ہوں، 10 لوگ کہیں کہ تم بیمار ہو، اچھا خاصا انسان بیمار پڑ جاتا. انسان یہ سوچے کہ وہ جو ہے انسان یہ سوچے کہ میں درست تندرست ہوں، اور مریض کو بھی کہا جائے تم اچھے دکھ رہے ہو تو بسا اوقات وہ اچھا ہو جاتا ہے. تو سوچ کا اثر جسم پر اور جسم کا اثر سوچ پر، یہ ساری کی ساری چیزیں آج میڈیکل سائنس کے اندر ہیں. ان سب چیزوں پر غور کیا جائے اور اس کے اوپر ایک پورا سیشن، 1 یا 2 سیشن لگے گا انشاءاللہ، تو جس سے وضاحت ہو جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ امت کا ایک بڑا طبقہ بدعقیدگی میں مبتلا ہے. سحر برحق ہے، نظر برحق ہے، جناتوں کے اثرات بھی ایک لمٹ تک برحق ہیں. لیکن جتنے کیسز ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں، اگر ان کے 100 حصے کر دیے جائیں
तो 90 हिस्से जो होते हैं वो सेहत से मुताल्लिक होते हैं, साइकोलॉजी से मुताल्लिक होते हैं, वो सहर और जिन्न और जादू से मुताल्लिक नहीं हुआ करते। लेकिन बदअकीदगी का मामला ये है कि बुखार लग गया और खांसी लग गई, जिस्म पे कोई तकलीफ पहुंच गई और थोड़ा सा पता नहीं चल सका, और तो फौरन जो है किसी न किसी के पास भागे जाते हैं, और इस सिलसिले में अकीदे की कमजोरी का फायदा उठाया जाता है, इल्म की कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। और बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि उनके कब्जे में जिन्नात हैं, उन्होंने मुवक्किलों को बांध रखा है, और जो है उससे वो काम लेते हैं। कितने दावे हैं, बैठ जाए उनके पास तो अजीब अजीब किस्म के जो है वो खुराफात दिखती हैं। अरे जो हवा है, जिसका कोई खास जिस्म ही नहीं है, उस हवा को कैद कैसे किया जाएगा? हमने जिन्नात को जला दिया। बाज ये दावे लोग करते हैं जिन्नात आग से पैदा किए हैं, आग को कैसे ये जलाते होंगे, ये वजाहत नहीं करते। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए, और जानकर जब इससे वाकफियत होगी इंशाअल्लाह, तो जान करके हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने लोगों को भी बचा सकते हैं। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अपनी स्टडी हम पेश करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चीजों पर अगले हफ्ते प्रोग्राम होगा, और हो सकता है कि पूरी दोनों सेशन हम ही ले लें, क्योंकि इसके अंदर दोनों सिलसिले हैं, सेहर के बारे में, हसद और नजर के बारे में, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, इसी तरह से साइकोलॉजी के उन्वान पर जो सेशंस हमने किए हैं और जो कोर्सेज हमने किए हैं, और जो इसके बारे में बाज माहिरीन नफ्सियात, और इस सिलसिले में दो हमारे बड़े अच्छे असातिज़ा रहे हैं। एक तो जनाब प्रोफेसर एम.ए. अताउल्लाह जो माहिरीन नफ्सियात है, और उनकी 16 साल तरबियत भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी फायदा पहुंचाती है। इसी तरह से डॉक्टर अजीज अहमद कादरी जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के हैं और साइक्रेटिस्ट हैं, और मेंटल हेल्थ सेंटर भी उनका है, और काफी उनके काम भी है इसके ऊपर हैं, किताबें भी हैं, और वो आलिम भी हैं, और इसी तरह से साइक्रेटिस्ट भी हैं। तो उनकी भी तरबियत है, उससे जो मुताले में बातें समझ में आई हैं, इंशाअल्लाह उसको हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते पावर पॉइंट की शक्ल में आपके सामने हम पेश करें, और इस सूरह के मकासिद को अच्छी तरह से हम समझें, और अच्छी तरह से समझ करके अपने लिए भी हम इसमें फायदा तलाशें, और ये यकीन के साथ जब हम पढ़ें कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ रहे हैं तो उससे क्या मुराद है, उस यकीन के साथ पढ़ें। तो यकीन के साथ जो ईमान होता है वो उस ईमान का लेवल ही कुछ और होता है, और इसी यकीन के साथ हम 10 लोगों को बताएंगे। हो सकता है कि उनके अकीदे की खराबी से उनको हम बचा लें, उनकी काउंसलिंग कर लें, उनसे मुशावरत के जरिए से उनको जो है खुराफातों से महफूज कर लें। तो अगर किसी शख्स ने अपना ईमान बचा लिया तो क्या कहना, और अल्लाह ताला की तौफीक से चंद लोगों का ईमान उसने बचा दिया तो अल्लाह की नज़र में उसका बड़ा मकाम होगा, क्योंकि नबी का ये काम है ईमान के बचाने का, और उसका भी हशर, उसका भी मामला नबियों के साथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके पर गौर करने की भी तौफीक अता फरमाए, और अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, और हमारे इस छोटे से कोशिशों को कबूल फरमाए। आज हमने जो बातें कही हैं उसके जो रेफरेंसेस थे, वो रेफरेंसेस ये थे, तफसीर मुअव्वज़तैन इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, वो, और इनकी ऐसी मर्जा की ये तफसीर है कि तमाम तफसीर वाले इन्हीं से रेफरेंस लेते हैं। फिर तफसीर माजिदी, और इसी तरह से तफसीर कश्शाफ, और ऐसे ही अनवारुल बयान, और ऐसे ही मारिफुल कुरान। इन तफासिर की रोशनी में हमने आज का प्रेजेंटेशन तैयार किया है, और आइंदा की भी गुफ्तगू इन्हीं की रोशनी में रहेगी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।